بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہراء و سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ ابن امیر المؤمنین وابن سید البشرین، السلام علیکہ یا حجت القائم المہدی آخر الزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کی خوشیوں کے حوالے سے، بات کریں گے جناب حضرت مولا امام مہدی علیہ السلام جن کی آج ولادت کا دن ہے۔ جس امام کی ولادت کا دن ہے اس امام کی ولادت کے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمیں اس دور میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آج کا دن فیسٹیول ہے یا تاریخ کا دن ہے، کیونکہ آج کل لوگ زیادہ تر فیسٹیول سمجھ کے دن کو مناتے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً میں آپ تمام مومنین، آپ تمام سامعین کے ساتھ، قارئین کے ساتھ میں اپنا علم جو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا، جو کہ اللہ کی کتابوں کے ذریعے مجھے ملتا ہے، وہ میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں، کیونکہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے دولت کی زکوٰۃ ہوتی ہے ویسے علم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ اگر نہ بانٹا جائے تو یہ بخل پن ہوتا ہے، یہ کنجوسی ہوتی ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو میں آپ کے ساتھ یہ علم شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آپ قارئین کا مجھے بہت پیار ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، تمام احباب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ آپ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے رزق میں بہت زیادہ برکت عطا کرے، اور دعا ہے کہ 12واں آپ تمام کو اپنی پناہ ملے اور مولا آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو ہمارے جو 12ویں امام ہیں مولا امام مہدی علیہ السلام اس وقت پردہ غیبت میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں اور اپنے امام کو منہ دکھانے کے لائق ہو سکیں۔ تو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ مولا کی جو ظہور ہے، ولادت ہے، وہ کس طرح سے ہوئی۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری یوم جمعہ بوقت طلوع فجر واقع ہوئی، جیسا کہ دفات العیان، روضۃ الاحباب، تاریخ الوری، نابع المودت، تاریخ کامل، طبری، کشف الغمہ، جلال الایوان، اصول کافی، نور الابصار، نور الحسینیہ وغیرہ۔ ان کتابوں کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اپنے سے نہیں کر رہا، آپ تک کتاب کی بات پہنچا رہا ہوں۔ ویسے بھی ثبوت بہت مانگتے ہیں سوشل میڈیا میں موجود ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ولادت کا سن 256 ہجری ہے، اور مادہ تاریخ نور ہے، یعنی آپ شب برات کے اختتام پر بوقت صبح صادق طلوع ظہور و شعود میں تشریف لائے۔ حضرت امام حسن اصغری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن اصغری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی، آپ آج ہمارے ہی گھر میں رہیے، کیونکہ خداوند عالم مجھے ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس سے متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا بیٹے، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا کہ پھپھی، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا، اسی طرح میرے فرزند کا حمل بھی بر وقت ظاہر ہوگا۔ غرض یہ کہ میں امام کے فرمانے سے اس شب وہیں رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہوگی، اور نرجس بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد میرے دل میں خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن اصغری علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کے دل میں آتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی، ہے پھپھی جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ یہ سن کر میں نے نرجس کے حجرے کی طرف پلٹی اور نرجس مجھے رستے میں ہی ملی، مگر ان کی حالت اس وقت متغیر تھی اور ان کا سارا بدن
ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لٹا لیا، سورہ قل واللہ احد، سورہ انا انزلنا و آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ پڑھ کر ان پر دم کیا، بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ مولا بطن مادر میں جیسے جیسے جناب نرجس خاتون کے بطن میں وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جیسے جیسے جناب امام حسن اصغری علیہ السلام کی پھپھی قرآن کو دہرا رہی تھی، جناب مولا امام زمان بھی اس کے ساتھ اپنی اللہ کے کلام کو دہرا رہے تھے۔ وہ بڑی حیران پریشان ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ نے جو وارث دیا ہے بہت ہی علوم کا وارث ہے۔ یعنی جو کچھ وہ فرماتی، جو کچھ میں پڑھتی گئی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ اب جو میں دیکھتی ہوں تو ایک مولود مسعود زمین پر سجدے میں پڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ اے پھپھی، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی، آپ نے اسے اپنی گود میں بیٹھا لیا اور زبان درہان دے کر، یعنی اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی اور کہا کہ اے فرزند، خدا کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے اس آیت کا ترجمہ کیا، جو آیت مولا نے پڑھی وہ میں اس کا آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے اور ان کو امام بنائے اور ان کو روح زمین کا وارث قرار دیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ جاتا ہے کہ جب مولا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ بات تمام لوگوں سے چھپا کے رکھی، کیونکہ بادشاہ وقت جو تھا اس نے رسول پاک سے حدیث سن رکھی تھی کہ میرا ایک فرزند دنیا میں آئے گا جو کہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، اور وہ خوف زدہ تھا، وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ مولا امام مہدی دنیا میں آئے، اس لیے مولا نے کسی کو جناب امام مہدی کی ولادت کا نہیں بتایا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ آیت بنائی، اور کیونکہ اس وقت سے مولا امام مہدی تک اور آج تک بھی سادات پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اسی ظلم و ستم سے اللہ نے یہ آیت حضرت مولا امام مہدی کو سکھائی۔ اس کے بعد کچھ سبز تاروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا اور امام حسن عسکری نے ان میں سے ایک اس طائر کو بلایا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے، کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا۔ میں نے امام حسن عسکری سے پوچھا کہ یہ طائر کون تھا؟ طائر یہ کون تھا اور دوسرے طائر کون تھے؟ میں نے فرمایا کہ جبرائیل تھے اور وہ دوسرے فرشتگان رحمت تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے پھپھی، اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی آنکھیں خنک ہوں اور مخزون و مغموم نہ ہو، اور یہ جان کر خدا کا وعدہ حق کہ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس مولود و مسعود کی اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا، اور شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ علامہ آئری لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کو جبرائیل پرورش کے لیے اٹھا کر لے گئے۔ کتاب شواہد النبوت اور فیحات العیان روضۃ الآباب میں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو مختون اور ناف بریدہ تھے، آپ کے دائنے بازو پر آیت منقوش تھی، جاء الحق وزحق الباطن ان الباطل کان زحق، یعنی حق آیا اور باطن مٹ گیا، باطن مٹنے ہی کے قابل تھا، یہ قدرتی طور پر بحیر متقارب کے دو مصر بن گئے ہیں۔ محدث دہلوی شیخ عبدالحق اپنی کتاب مناقب الائمہ اطہار میں لکھتے ہیں کہ حکیمہ خاتون جب نرجس کے پاس آئیں تو آپ کو ایک مولود پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ علوم اہل بیت علیہ السلام آپ تک پہنچانا میری نہیں تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے مومنین کرام، سامعین کرام، میرے محترم بزرگوار، میرے زوانان، میرے بہن بھائیوں، میری تمام لوگوں سے التماس ہے کہ میری اس اچھی سی کاوش کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ اس طرح آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے اور میں بھی یہ ثواب کی نیت سے کرتا ہوں۔ اللہ ہم تمام مومنین مومنات کو ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی
توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو آنے والا وقت ہے اس میں صرف ہمیں امام کی معرفت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں امام کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم ہلاکت میں جائیں گے۔ اس لیے مولا امام زمان علیہ السلام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ تمام لوگوں کو مقصد حق سمجھنے کی توفیق اللہ دے، اور یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور ہم نے مولا کے لیے کیا تیاری کی ہے اور ہم نے کیا تیاری کرنی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کے کچھ فرائض ہیں، اسی وجہ سے میری آپ سے لوں گا اجازت، اور تھینک یو سو مچ۔ آپ تمام مومنین کا بہت شکر گزار ہوں، اینڈ I'll be waiting for your sweet comments. تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، آباد رہیے، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو محمد و اہل بیت کے صدقے کو غم نہ دے۔ بہت شکریہ۔